جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکم کریں بھائی۔ آ، حسن اللہ یاری صاحب، ہاں ابھی آ گئی آپ کے سامنے۔ جی، کیسے ہیں کہاں آپ؟ سے کال بالکل کیا ٹھیک بھائی؟ ٹھاک ہیں؟ اللہ کا جی، احسان ہے۔ میں اس وقت ایڈیلیڈ آسٹریلیا سے بات کر رہا ہوں، ویسے میں آسٹریلیا، پاکستان واہ سے ہوں، جی، ادھر اسٹڈی کر رہا ہوں۔ اللہ آپ تو کو آپ سلامتی دے، کو حکم کریں میرے بھائی۔ کافی وقت سے سن رہے ہیں، تو آپ کے جی، علم دیکھ کے دنگ رہ گئے ہیں۔ آپ کو ہم اللہ میں پاک نے خادم۔ بہت زیادہ مہارت دی ہے، آپ کو بہت مہارت دی ہے لینگویجز پہ بھی، اور یہ کمپیریٹیو سیکٹس میں آپ کے پاس بہت دلائل ہیں۔ کمپیریٹیو تو میں سیکٹس میں بس، اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر۔ ہاں کمپیریٹیولی جی، ہاں تو کچھ سوالات ہی ہیں، اسٹوڈنٹ ہوں میں ابھی، جو صرف حق کی تلاش میں دلائل دیکھ رہا ہوں سب علماء کے۔ تو سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ توحید کے ریلیٹڈ مجھے یہ جاننا تھا کہ کیا 12 امام اہل بیت جو ہیں ان میں سے کسی سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا ثابت ہے، کسی بھی صحیح حدیث جو اہل بہت تشیع کے بہت ہے پاس ہے؟ بھائی۔ جی جی، بہت ہے، تو بہت ہے۔ کوئی دلیل دے دیں اس کی، اگر دکھا سکیں تو، میں آپ کو کہ وہ دکھاتا ہوں۔ غائب میں ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے۔ دیکھیں، رسول ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس وہی معجزات ہے جو پیغمبر کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس وہی جی جی اتھارٹی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، لہٰذا ان کو اتنی ضرورت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں، ٹھیک ہے نا؟ البتہ شیعوں کو انہوں نے حکم دیا ہے، اپنے شیعوں کو حکم دیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام سے مدد مانگو۔ آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مثلا ائمہ علیہ السلام نبی سے مدد مانگیں، کیونکہ ان کے پاس وہی اتھارٹی، وہی پاور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ان کے پاس ہے، تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ان سے مدد مانگ لیں۔ البتہ کہ وہ شیعوں کو انہوں نے حکم دیا کہ ائمہ علیہ السلام سے مانگو۔ یہ کتاب کامل الزیارات لابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویہ القمی، متوفہ سنہ 368، یہ قم میں چھپی ہے کتاب ہے، اور یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے، اور نہایت شیعوں کے ہاں بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ اچھا، یہاں پر حدیث نمبر 376 میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زیارت کرو ان کو، وصلہ الحوائج، ان سے اپنی حوائج مانگا کرو، امام حسین علیہ السلام سے اپنی حاجت مانگو، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ کافی میں بھی روایت موجود ہے، یہ الفروع من الکافی للکلینی، جزء رابع، چوتھی مجلد ہے، صفحہ نمبر 578 میں، بلکہ 587 میں۔ یہاں پر حدیث نمبر 2 صفحے کے آخر میں، امام حسین علیہ السلام کی جب زیارت کرو، زیارت کر کے صلح الحوائج، اپنے حاجتیں امام حسین علیہ السلام سے طلب کرو، یہ واضح حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ اس سے آپ کے اسی سے لیڈنگ کوسچن یہ ہے کہ اماموں سے یا اہل بیت یا مولا علی سے سن یا لینا نبی بھائی، پاک سن، صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہاں، جی جی، بولیں بولیں میں بولیں یہ بولیں۔ جاننا چاہتا ہوں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کی حاجت ہی کیا ہے، جب اللہ تمام حاجت کو پوری کرنا کا کیوں؟ کامل ہے؟ کیونکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ حاجت پورا کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب اس کے اولیاء کے در سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم تو دیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود بھی، وسیلے دیکھو کے اللہ تھرو تعالیٰ ہوگا؟ خود بھی ہدایت کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ ہادی نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بھیجنے جی، کی کیا ضرورت ہے؟ بھیجنے کے اس کیوں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ذریعہ بنے نا۔ ہاں، تو یہاں پہ ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو مدد کرنے کافی وسیلہ، ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے مدد کرنے کے لیے، لیکن ابھی آپ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ تم شفا دے دو، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے مجھ جی سے جو جی، طلب کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے حکم میں موجود ہے، ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی، جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ جلد نمبر 2 ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمایا، یہ صفحہ نمبر 558، یہ حدیث نمبر 9 آخر میں، یہ روایت ہے کہ اگر کوئی آپ بہت ہی حزین ہو جائیں
تو یہ اس طرح دعا کریں، یا جبرائیل یا محمد، یا جبرائیل یا محمد اکفیانی ما انا فی فانکما کافیان واحفظانی باذن اللہ فانکما حافظان۔ فرمایا کہ اس طرح دعا کرو، یا جبرائیل یا محمد میری سپورٹ کرو، اور اس بولتے جاؤ اکفیانی ما انا فی، میری کفایت کرو، میں جس پرابلم میں ہوں یہ پرابلم مجھے دور کرو، واحفظانی اور میری حفاظت کرو، باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، فانکما حافظان تم دونوں میری حفاظت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ طلب حاجت ہے جبرائیل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ پھر ملاحظہ فرمائیے کہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 91 کتاب الذکر والدعاء، یہاں پہ ہے کہ مفضل ابن عمر نے روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا كانت لك حاجة الى الله وذقت بها ذرعا، جب کوئی حاجت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد 3 دفعہ اللہ اکبر کہہ دو، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تسبیح پڑھو، اور پھر 100 مرتبہ کہہ دو یا مولات یا فاطمہ تو اغیثینی، اے میرے مولات، اے میرے سیدانی، اے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ، اغیثینی میری مدد کرو، ٹھیک ہے نا۔ پھر اپنا دائیں چہرہ زمین پہ رکھو، یہی پھر بائیں چہرہ 100 مرتبہ سب بولتے رہو، وذکر حاجتک، اور پھر اپنا حاجت ذکر کرو، اب اللہ تعالیٰ قضا کر دے گا، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہنا کہ اللہ پورا کر لیتا ہے تو دوسروں سے کیا حاجت ہے بھائی؟ دیکھو بھائی، ہم نہیں کہتا واجب ہے، ہم شیعہ نہیں کہتا کہ تم واجب ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام سے مانگو، لیکن اگر کوئی ہو آپ چاہتے ہو نا کہ اللہ اگر اجابت نہیں کرتا تو اللہ کے ولی کے پاس چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا، خود اہل بیت علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے واسطے کے ساتھ آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بھی کر دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے مصلحت میں یہ ہے کہ انسان پرابلم میں رہے، انسان نہیں جانتا اپنی مصلحت کو، یعنی بہت دفعہ ہوتا ہے کہ فقر انسان کے لیے بہتر ہے مالداری سے، مرض بہتر ہے صحت سے، وہ نہیں جانتا انسان خود اپنی اصلاح کو، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی حاجت جلدی پورا ہو جائے، جیسے آپ ابھی مثلا آپ کو کوئی بھی پرابلم آ جائے نا، کوئی بھی پرابلم آ جائے، آپ پولیس کو بلائیں گے یا فائر ڈپارٹمنٹ کو بلائیں گے یا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، یا جاب میں کوئی پرابلم ہے تو اپنے باس سے، آپ کا جو سپروائزر ہے اس سے بات کریں گے، آپ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ سے، اللہ کافی ہے بھائی، اللہ کافی ہے، یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے، یعنی اللہ بالکل کافی ہے، لیکن اگر اللہ نے راستے بھی تو بتائے نا کہ یہ اس طرح کرو، لیکن وہ ٹھیک ہے تو نا۔ ظاہری اسباب ہاں ہو گئے نا۔ یہ بھی ظاہری اسباب ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب ہیں، وہ ایک بشر تھے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہماری جیسے ہدایت کے لیے بنایا ہے، ظاہری اسباب ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا فرق پڑتا ہے ظاہری اسباب؟ ایک ظاہری اسباب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ظاہری اسباب ہے جبرائیل علیہ السلام، ایک ظاہری اسباب ہے امام علیہ السلام، ایک ظاہری سبب ہے کربلا، ایک ظاہری سبب ہے جو آپ کے شہر میں ڈاکٹر ہے یا فائر ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے بھائی، یا کہہ دو غیبی سبب ہے، تو غیبی سبب تو کیا ہوا؟ غیبی سبب ہوا، کوئی مشکل ہے؟ اگر کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا ہم لیکن وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہم ہر نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہوا؟ غیبی ہوا، تو سو وات، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، دیکھیں ایک شخص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر نماز میں اس کو سلام دیتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، ٹھیک ہے نا، ہر نماز، تو یہ غیبی تو ہے نا، یہ کفر ہے؟ کفر نہیں ہے۔ اب میں اسی سے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا اسی سے مدد مانگو، میں مدد مانگتا ہوں، واٹس دا پرابلم؟ میں نے کبھی نہیں کہتا وہ اللہ ہے، میں نے کبھی نہیں کہتا وہ رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ توحید کی جب بات کرتے ہیں نا، اپنے علماء سے جواب پوچھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کرتا ہے، آپ کے اعمال کے کون بجا لانے والا؟ اللہ بجا لانے والا، یعنی جو شرابی شراب پیتا ہے اللہ اس سے کرا لیتا ہے۔ ابھی آپ ارادہ کر لینا کہ آپ حج پہ جائیں، اللہ نے یہ ارادہ آپ میں خلق کیا ہے، اس کی بجائے نہیں چلیں، حج نہیں چلتے ہیں، لاس ویگس چلتے ہیں، اللہ نے آپ میں ارادہ خلق کیا، اللہ نے آپ میں ارادہ خلق کیا، کہا آپ کہاں جائیں؟ لاس ویگس چلیں، لاس ویگس جا کے وہاں پہ مثلا مریوانہ پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ ارادہ خلق کیا، اور یہ فعل بھی جو آپ کرتے ہیں نا، یہ فعل بھی اللہ تعالیٰ ہی سے کرا لیتا ہے آپ سے۔ توحید کی بربادی تو آپ کے فرقے والوں نے کیا نا، اور بھائی اللہ تعالیٰ مجھ سے سارے گناہ کراتا ہے، مجھ میں کفر کا نہیں فرض نہیں کریں،
مجھ میں کفر کا ارادہ ڈال دیتا ہے، پھر میں کافر بن جاتا ہوں. مجھ میں شرک کا ارادہ ڈال دیتا ہے، پھر مجھے شرک کا جو عمل ہے وہ بھی اللہ کرا دیتا ہے مجھ سے، اور پھر مجھ سے حساب لیتا ہے روز قیامت کہ تو نے کیوں مشرک بنا. مجھے بتاؤ توحید کس کے پاس ہے؟ یہ دین ہی فراڈ ہے بھائی. اگر یہ ہے نا تو دین ہی فراڈ ہے. تو کیوں پیغمبر کو بھیجا، نبی کو بھیجا؟ اور بھائی جب اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ میں، یا اللہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور میں بظاہر میں مختار ہوں لیکن ارادہ میں خود نہیں بناتا. میں کیا کرتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کرتا بھائی. اللہ تعالیٰ مجھ میں ارادہ پیدا کر دیتا ہے کہ میں نماز پڑھوں. نہیں، ارادہ مجھ میں پیدا کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھو، شراب پی لو. میں وہ شراب پینے کا فعل بھی وہ اللہ تعالیٰ کرا لیتا ہے مجھ سے. یہاں پہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں بظاہر میں مختار ہوں. مختار سمجھتے ہو نا؟ میرے ہاتھ فری ول ہے، حقیقت میں کوئی فری ول نہیں ہے. یہ فری ول ایک ظاہری چیز. آئیے آپ کے علماء فرماتے ہیں، میں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں، آپ کی کتابوں سے دکھاؤں بھائی. یہ ماتریدیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، سعد تفتازانی، مسعود ابن عمر تفتازانی، جزء رابع، چاپ عالم الکتب، شرح مقاصد ان کی کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے. یہاں پہ العبد مضطر فی صورت المختار. مضطر پتہ ہے آپ کو کیا کس کو بولتے ہیں؟ مضطر بولتے ہیں یعنی جس کی فری ول نہیں ہے، جو مجبور ہے، مکرہ ہے. مختار یعنی اس کی فری ول ہے، اختیار ہے. اب میرا اختیار ہے نا، میں یہ قلم اٹھاؤں نیچے رکھ دوں، پین میں نیچے رکھوں اوپر، یہ میرے اختیار میں ہے. میں اس کو پینگ دوں، مار دوں، یہ میرے اختیار میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ظاہر میں ہمارے پاس اختیار ہے، حقیقت میں اختیار نہیں ہے. ہم مضطر ہیں، حقیقت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اچھا، انسان مضطر ہے فی صورت المختار. وہ پھر اس کا دلائل وغیرہ ذکر کرتا ہے، پھر اگلے صفحے میں جا کے کہتا ہے دلائل ذکر کرنے کے بعد فإن الانسان مضطر فی صورت المختار. انسان کی کوئی فری ول نہیں ہے ظاہر میں، سوری طور پر، ظاہری طور پہ اس کی فری ول ہے. القلم فی ید الکاتب. اور بھائی یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پین ہے نا، اور پین ہے نا ہی بھائی صاحب. جی جی. ارے ہاں، اب اس پین کا کوئی چوائس ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا لکھوں؟ نہیں. اس کا کوئی چوائس. اس پین کے ساتھ میں اچھی باتیں لکھوں، گالی لکھ دوں، یہ اس پین کا تو کوئی چوائس نہیں نا. انسان کی مثال قلم کی ہے، کاتب کے ہاتھ میں، لکھنے والے کے ہاتھ میں. والوتد فی شق الحائط. انسان کی مثال اس کیل کی طرح ہے جو دیوار میں گنس رہی ہے. وہ کیل کی اپنی مرضی ہے، اس پہ ہتھوڑا لگ رہا ہے نا، ہتھوڑا تو ہتھوڑے کی زور ہے نا، ہتھوڑے کی چوائس، ہتھوڑے مارنے والے کی چوائس ہے نا. وہ کیل دیوار میں جا رہی ہے، کیل کی اپنی چوائس ہے بھائی. نہیں. نیل جس کو کیل بولتے ہیں، وہ اپنے اختیار سے دیوار میں گھستی ہے؟ نہیں، وہی کوئی اختیار ہی نہیں. اچھا، میں آپ کے یہ کتاب ہے احیاء علوم الدین للغزالی، ابو حامد غزالی، جزء رابع. یہاں پہ صفحہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں العلم والندم والفعل والارادہ والقدرت والقادر الکل من خلق اللہ وفعلہ. انسان کا علم، انسان کی ندامت، انسان کا فعل، انسان کا ارادہ، انسان کی قدرت، یہ سب اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں ارادہ خلق کرتا ہے کہ بھئی آپ نے شراب پینی، آج آپ نے نماز نہیں پڑھنی، یا آج آپ نے نماز پڑھنی، شراب نہیں پینی. کیونکہ اللہ قرآن میں فرمایا واللہ خلقکم ما تعملون. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں خلق کیا، اور وہ بت جو تم بنا رہے ہو ان کو، وما تعملون یعنی وہ بت جو تم بنا رہے ہو. لیکن یہ اس کا اور ہی مفہوم لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے اعمال کو خلق کرتا ہے. هذا هو الحق عند ذوی الابصار وما سوا هذا ضلال. یہ حق ہے، اس کے علاوہ سب گمراہی ہے.
فإن قلت أفليس للعبد اختیار في الفعل والترک، اگر تم یہ کہہ دو کہ بھئی انسان کے پاس کیا اختیار نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں یا نہ کریں، انجام دیں یا ترک کریں، یہ اختیار نہیں ہے. قلنا نعم، ہم نے کہا جی اختیار ہے. وذلك لا يناقض قولنا ان الكل من خلق اللہ تعالی، یہ اس بات کی نفی نہیں کرتا کہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے. بل الاختیار ایضا من خلق اللہ، اختیار خود اللہ کی جانب سے ہے. والعبد مضطر فی الاختیار الذی له، اللہ تعالیٰ جو اس میں آپ جو آپشن بنا لیتے نا، اب میں ظاہر میں مختار ہوں کہ میں یہ کروں یا میں کروں، یہ ارادہ جو میں کروں گا، یہ ارادہ جو میں کروں گا کہ میں شراب پی لوں یا نماز پڑھ لوں، یہ ارادہ اللہ خلق کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اختیار ہے اب میں، لیکن وہ ارادہ کون ارادہ بنانے والا اللہ ہے. پھر وہ بہت ساری مثالیں دے کے کہتا ہے فَإِذَا حَصَلَ انجزام الْإِرَادَةِ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى يَهُ تَحَرَّكَتِ الْيَدُ الصَّحِيَّةُ إِلَى جِهَةِ الطَّعَامِ لَا مَحَالَةَ. کہتا ہے کہ بھئی جب آپ کھانا کھاتے ہو، آپ سمجھتے ہیں آپ نے خود فیصلہ کیا کہ کھانا کھائیں، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ فیصلہ بنا لیتا ہے، یہ ارادہ کہ آپ کھانا کھائیں. تو اللہ نے جب ارادہ کیا تو پھر آپ کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے. وہ ہاتھ جب بڑھ بھی جاتا ہے نا، وہ عمل بھی اللہ کا ہے، وہ عمل آپ کا نہیں ہے، وہ عمل اللہ کا ہے. کھانے کی طرف آپ چائے کھانا ہے، چائے شراب ہے، جو بھی چوری اٹھا کے کسی کو قتل کریں، وہ بھی اللہ کا ہے. تو یہ تو پھر دین کا مذاق ہوا نا بھائی، سب اعمال اللہ کا ہے. تو پھر کافر اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق ہے بھائی؟ کافر کو اللہ نے نہیں کافر ایسا بنایا، مسلم کو اللہ نے مسلم بنا دیا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ہم تو شریعت کیوں بھیجا ہوئے؟ اس مسئلہ ہاں، اس شریعت مسئلے کیوں میں بھیجا؟ اہل تشیع کا کیا موقف ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہمارا فل کیا ہے؟ اختیار ہے بھائی، اختیار ہے، جی بالکل باللہ. اختیار ہے. میری مرضی، میں اپنی مرضی سے لکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مجبور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے چوائس دی ہے، ہدایت کی ہے، بھئی یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، تم کسی کو اختیار کرو. ٹھیک ہے نا؟ بعض دفعہ انسان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ انسان میں انکلینیشن بہت مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ بھی اب انسان کے اپنی پریویس چوائسز کی وجہ سے، کیونکہ میرے پریویس چوائسز ایسے تھے کہ ابھی گرچہ ابھی میرے پاس اختیار ہے نا، لیکن میں نے پہلے جو راستہ انتخاب کیا، میں نے زندگی میں ایسے کام کیا کہ ابھی فی الحال میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی طرف جاؤں. مشکل ہے، لیکن وہ مشکل کہاں سے آیا؟ یعنی 50-50 نہیں ہے میرے پاس. بہت دفعہ انسان کے پاس 50-50 چوائس ہوتا ہے نا کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. بعض دفعہ انسان کے پاس 50-50 چوائس نہیں ہوتی، 80-20 چوائس ہو، لیکن وہ بھی اپنے انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. انسان نے اپنے ایسے کام کیا نا کہ اس کی مجبوری بن جاتی ہے، اس کے انکلینیشن یا پری ڈسپوزیشن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک طرف کو ترجیح دے دیتا ہے. لیکن ہمیشہ انسان رک سکتا ہے، انسان ہمیشہ، آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ دیں دوسری. یہ انسان کے اپنے فعل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کراتا بھائی. ابھی اگر میں پانی پی لوں، یہ میرا اپنا فعل ہے، اللہ نے مجھ میں طاقت دی ہے، میرے ہاتھ میں، میرے بدن میں انرجی ہے، میں اس کے ذریعے پانی پیوں گا. میں چاہوں تو شراب پی لوں اسی انرجی سے. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اللہ وہ اور طرح کی کہتے ہیں نا آپ کے علماء، کہتے ہیں یہ جو آپ پانی پیتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے. اگر آپ کہتے ہیں آپ نے یہ کام کیا، آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ اللہ خلقکم وما تعملون، اللہ سب کی چیز کا خالق. اللہ آپ کے اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. آپ کے اعمال کا خالق اللہ ہے، یعنی آپ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کرتا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اعیان کا، اجسام کا اور اجسام کے صفات کا اللہ تعالیٰ خالق ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ افعال کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، صحیح ہو گیا؟ جی جی ٹھیک ہو گیا. اوکے، تھینک یو سر، اللہ کو اور خیر. جی اس کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حضرت ابو بکر، عمر و عثمان کو اپنے ساتھ رکھا ہے. تو آپ کے نزدیک تو وہ منافق تھے، تو ساری زندگی ان کو منافق ہوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنا، اپنے نبوت کے دعوے کے بعد سے لے کے ساتھ اپنی وفات تک، تو اس کے اندر کیا منفرت تھی؟ تو کہاں ساتھ رکھا ہے؟ مطلب کیا مطلب ساتھ رکھا ہے؟ مطلب اپنے تمام جنگوں میں ساتھ تھے. اگر منافقت اتنی عیاں تھی تو ان کو، ان کا ساتھ ان جنگوں میں کو تو سب کو اپنے لے کے ساتھ آتے نہ تھے نا. رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منافقین کو اپنے آپ سے طرد نہیں کیا، کسی بھی منافق کو طرد نہیں کیا کہ اس کو اپنے آپ سے دور کرے. ٹھیک ہے نا؟ آپ جو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ان کو بڑے بڑے عہدے دیے تو کوئی عہدہ نہیں دیا.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریف میں دیکھیں ابو بکر کو کیا عہدہ دیا، کچھ بھی عہدہ نہیں دیا. بہت سارے لوگوں کو گورنر بنا دیا، ان کو کوئی حکم نہیں ملا. بہت سارے لوگوں کو کمانڈر بنا دیے جنگوں میں، ان کو نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. ان کا کیا تھا کہ آپ ساتھ رکھا ہے. بھائی مدینے میں یہ رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رہتے ہیں. یہ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زکوٰۃ آتا ہے مختلف جگہوں سے، یا غنائم آتے ہیں تو تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی اپنا حصہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. تو اپنے ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ مدینے میں رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں رہتے تھے، یہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، بات آپ کی صحیح ہے. لیکن یہ بہت مدینے کے سب منافقین کو یہ حاصل تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کو رد نہیں کیا، طرد نہیں فرمایا نفاق کی وجہ سے کہ تم دور ہو جاؤ، یہاں پہ نہ آ جاؤ. ہاں ایک دفعہ کیا تھا، الحکم ابن العاص، عثمان کے جو چچا تھے حکم، اس نے وہ کیا تھا، وہ مذاق اڑاتا تھا. وہ آدمی کیا نقل ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے آگے اپنی شکل کس کا بناتا تھا، اس کا جو چھپکلی کا شکل بناتا تھا، منہ ٹیڑھا کرتا تھا، اس طرح مذاق اڑاتا تھا پیچھے سے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہے، تو فرمایا کن ہا کر، فرمایا کہ اسی طرح رہو. وہ اسی آخر مرتے دم تک اس کا شکل بگاڑ نہیں گیا، صحیح نہیں ہوا، اس کا شکل منہ ٹیڑھا رہ گیا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں سے. پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بدر کرتے ہیں، مدینہ میں نہیں رہ سکتے، یہ طائف چلا گیا. ٹھیک ہے نا. دوسرے کسی منافق کو نبی صلی اللہ علیہ، وہ بھی اس کے اپنی برے اعمال کی وجہ سے مذاق اڑاتا تھا، وہاں سے نکال دیا. دوسرے کسی کو نہیں نکال دیا. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ساتھ رکھنے کا، اور کیا ساتھ رکھیں بھائی، ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ جنگوں میں جاتے تھے تو سب منافقین کو لے کے جاتے تھے. غزوہ تبوک میں منافقین کو ساتھ لے کے گئے تھے، جو جن پہ سب کا اجماع کے منافق تھے. ٹھیک ہے نا. غزوہ احد میں گئے تھے تو منافقین کو ساتھ لے کے گئے تھے. منافق آئے تھے لیکن راستے سے پلٹ گئے تھے نا، اور کچھ لوگ آئے تھے پھر بھاگ گئے تھے راستے سے. تو ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہتے تھے، بالکل وہ سب مدینے والے رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے سے طرد نہیں کرتے تھے. عام ایک منٹ میں آپ کو دکھاؤں، میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ حدیث دیکھ کے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے 2003 میں دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 1172 ہے یہ حدیث. عروہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کہانی اپنے بیٹے کو سنائی. حدیث نمبر ہے 2357. ایک رجل انصار کا تھا اور یہ بھی بدری تھا اصل میں. اس کا جھگڑا ہو گیا زبیر سے، اس بات پر کہ یہ پانی کا حصہ، وہ باغات کو پانی دینے میں ان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں کہ پانی پہلے کس نے، اپنے درختوں کو کس نے پانی دینا. تو انصاری نے اس سے کہا، انصار والے نے طلحہ سے کہا کہ پانی کو آنے دو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پانی پہلے ہمارا حق بنتا ہے، ہم پانی لیتے ہیں. تو دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کہ آپ فیصلہ سنا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا، اسقِ یا زبیر ثم ارسل الماء الی جارک. یہ دونوں آپس میں پڑوسی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم پہلے اپنے درختوں کو پانی دے دو، پھر پانی کا راستہ کھول دینا تاکہ آپ کا جو پڑوسی ہے اس کی باری آ جائے. تو اس کو غصہ آیا، انصاری کو غصہ آیا، وہ جو صحابی تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ ان کان ابن عمتک. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے کزن جو ہے نا، کزن ہونے کی وجہ سے. اس نے صرف اتنا کہا یہ آپ کے کزن ہے، یعنی آپ نے پہلے باری اس کو دیا، مجھے نہیں دیا، یہ آپ کے کزن ہے اسی لیے. اچھا تو یہ ایک طرح سے اتنے گالی بھی نہیں ہے، بس ایک عدم رضایت ہے، ایک اعتراض ہے. فتلون وجه نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رخ بدل گیا، غضب کیا. اچھا عرض یہ ہے کہ اس کے متعلق دیکھ کے علماء کیا کہتے ہیں. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، مجلد نمبر 8، چاپ دار الفکر، جز 15. یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد نووی صاحب شرح میں کیا فرماتے ہیں. قال العلماء، علماء کا موقف یہ ہے،
ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاري اليوم من إنسان، اگر یہی بات جو اس انصاری نے اس وقت کہا تھا آج کے دن کسی انسان سے صادر ہو جائے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وجہ سے انصاف نہیں کیا، رشتہ داری کی وجہ سے انہوں نے غلط فیصلہ سنا دیا، یعنی بے انصافی کیا، کان کفرن، یہ کفر ہے، وجرت علی قائلہ احکام المرتدین، اور اس کا بولنے والے پہ کیا ہوگا، مرتد کے احکام جاری ہوں گے، فیجب قتلہ، پھر اس کو قتل بھی کریں گے۔ اچھا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ قالوا انما ترکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانه كان فی اول الاسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں سنایا اس لیے کہ اسلام کا آغاز کے ایام تھے، یتألف الناس، لوگوں کے محبت جذب کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قتل کرتے نا اس کا پورا خاندان کہ بھئی یہ غلطی کی وجہ سے آپ نے وہ قتل کر دیا، اس کے کتنے لوگ برے کہتے ہیں، بدنامی ہو جاتی۔ کان یتألف الناس، وہ لوگوں کے ساتھ الفت دکھاتے تھے تاکہ لوگوں کی محبت جذب کریں، وَيَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں کی برائی کو اچھائی کے ساتھ جواب دیتے تھے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَى الْمُنَافِقِينَ، اور منافقین کے اذیت پہ صبر کرتے تھے، یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہ نہیں تھی کہ منافقین کی اذیت کو ان کے مقابلے میں اس سے زیادہ وہ کوئی ریاکشن دکھائیں، نہیں، برداشت کرتے تھے۔ وَمَنْ فِي قَلْبِهِ مَرَض، اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے یعنی منافقین، ان کی اذیت کو وہ برداشت کرتے تھے، تحمل کرتے تھے۔ وَيَقُول، اور فرماتے تھے، يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، سختی نہ کیا کرو۔ وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا، اور لوگوں کو اچھی خبریں سنایا کرو، لوگوں کو اسلام سے بگایا نہ کیا کرو۔ وَيَقُول، اور فرماتے تھے، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، کہتے ہیں لوگ تاکہ یہ نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی صحابہ کو قتل کرتے ہیں۔ وقد قال اللہ تعالی، اللہ نے ان سے فرمایا، ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ان لوگوں سے غداری دیکھتا ہے، منافقین سے تجھے غداری نظر آتی ہے، فاعف عنهم، ان کو درگزر کیجیے، عفو کریں، وصفح، ان سے درگزر کیجیے، ان اللہ يحب المحسنین، اللہ تعالی محسنین کو، ان کا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس شخص کے ساتھ جس کے متعلق کہا کہ علماء نے کہا کہ اس انصاری نے تو اور تو کچھ نہیں کہا تھا، اتنا کہا تھا کہ بھئی یہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے، اسی لیے اس کو پہلے آپ نے باری دیا، تو غلط بات اس نے کہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو طرد نہیں کرتے تھے، جذب کرتے تھے، ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، ان کے اذیت کے مقابلے میں صبر و تحمل دکھاتے تھے، اور صحابہ کو بھی یہی حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ منافقین کے ساتھ کیا کرتے، طرد کرتے تھے، مگر یہ کہ منافق شخص اپنا ارتداد، دشمنی ظاہر کر رہے ہیں، کوئی ایسی کام کر دے نا علن آگے، بالکل پھر اس کا برداشت ہونا ناممکن ہو جائے، پھر وہ کوئی قدم اٹھاتے تھے، ولا نہیں۔ جی سر۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کے نزدیک یہ منافق ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کا، حضرت ابو بکر اور عمر کی بیٹیوں کا رشتہ قبول کیا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو نکاح بھی ہوا۔ تو جی اگر یہ اس طرح منافق تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رشتے کیوں بنائے؟ باقی منافق بھی تو تھے، کتنے لوگ منافق ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بھی رشتہ بن جائے نبی کے ساتھ، لیکن ان کا کیوں جی قبول کیا ہے جن کو ساری امت آج کی اہل سنت کی امام مانتی ہے؟ جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ساری شادیاں تھیں نا، 15 شادی تھی ان کی، ٹھیک ہے نا، ایک دو تو نہیں تھی، ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے ہوں، دشمنوں کے بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی۔ دیکھیں ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی ہے، وہ احزاب میں لشکر کی تیاری کر رہا تھا، ٹھیک ہے، احزاب میں، خندق میں۔ وہ خندق کی لڑائی کس لیے ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی کہ وہ ایک دفعہ صفایا کر دے مسلمین کا، وہ سب لشکر لے کے آئے تھے نا، اس لیے نہیں کہ بھئی ایک جنگ ہو جائے ہم واپس چلے جائیں گے، اس لیے آئے تھے کہ وہ ایراڈیکیٹ کریں مسلمین کو، یعنی کیا کریں، یعنی بالکل جینوسائڈ کرتے ہیں، سب لوگوں کو قتل کریں۔ تو انہوں نے اپنے دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کیونکہ ان کی پوزیشن بہت سخت. آپ سمجھتے ہیں نا ایسے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ تو بھائی راحت میں تھے، آرام تھے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے نا، جب عائشہ سے پھر حفصہ سے شادی ہوئی ہے، تو وہ زمانہ وہ تھا کہ مسلمان بڑے فقیر تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کو اپنے گھر کا خرچہ ان کے پاس نہیں تھا، تو جب شادی کرتے تھے کسی لڑکی سے ان کا بوجھ اٹھاتے تھے، ان سے ان پہ احسان ہوتا تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرب کے لوگ بڑے وحشی لوگ تھے. یہ کسی کو قتل کرنا ان کے لیے پانی پینے کی طرح آسان تھا. سمجھ میں نا، جو جاہلیت والے عرب تھے مشرکین، وہ وہی اگر کسی کو قتل کریں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ان کے لیے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کے فیملی کو قتل کریں. تو یہ قبائل جتنے تھے بہت بڑے زیادہ قبائل تھے عرب میں اس زمانے میں. یہ سب مشرکین خونخوار بے رحم اور بڑے غضبناک ہیں. کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کی گستاخی کی ہے. ٹھیک ہے نا، نیا دین لے کے آیا. یہ وہی پیغمبر کیا کہتے تھے؟ پیغمبر کہتے تھے کہ آپ کے خدا باطل ہیں، یہ بتیں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور آپ کے والدین، آپ جن پہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے آبا اجداد، وہ سب جہنمی ہیں، مشرک تھے. تو یہ بھائی پیار کرتے تھے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں. ان کے سب سے بڑا مجرم مشرکین کی نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں، سب سے بڑا مجرم، سب سے بڑا نسجیر ملحد، سب سے بڑا بدعتی، سب سے بڑا مقدسات کا توہین کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ مشرکین، یہ ان کا کوئی مورل باؤنڈری نہیں تھا، کوئی اخلاق سے ان کو پابندی تو نہیں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے سے جان بچا کر مدینے آئے. ٹھیک ہے نا، مدینے والے سپورٹ نہیں ہے ان کو کہ فل سب مدینے والے ان کے بڑے مخلص ہیں، اس میں کچھ مخلص لوگ ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، دیکھیں یہ بڑے خطرے میں. اگر کوئی شخص کوئی مسلمان ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ یہ تو اسی آدمی کا آدمی ہے نا، یہ تو اسی نبی کا آدمی ہے جو ہمارے ان خداؤں کا گستاخ ہے، اس کا کھال اتارنے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ان کو کوئی دیر نہیں لگتی. وہ سمجھ رہے نا. اور عرب والے پیگن تھے، وحشی قبائل تھے یہ لوگ، اور یہ صدیوں تک وحشی رہے. آپ کے جو عرب کے قبائل تھے نا، اللہ جانتا ہے ناصر خسرو کے سفر نامے میں ادھر لکھا ہے کہ میں عرب میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ کتے جیسے لوگ بکری پالتے ہیں، یہ کتے پالتے ہیں. اور اسلام کے 400-500 700 سال بعد، 800 سال بعد کتے اس کو پھر ذبح کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں. جیسے دوسرے لوگ دمبے کا گوشت یا بکری کا گوشت کھاتے ہیں، یہ کتے کا گوشت اسی طرح اس کو موٹا کر کے اس کو کھاتے ہیں. تو اس طرح یہ وحشی قوم تھی. تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ارجنٹ سچویشن تھی. تو اگر کسی قبیلے کی لڑکی سے وہ شادی کرتے نا، اس قبیلے کی دشمنی کم ہو جاتی، کیونکہ وہاں پہ قبائل سسٹم تھا. میرے بھائی سن رہے نا، میرے بھائی ہنس رہے ہیں. جی وہ جی قبائل جی کی جی سن رہا ہوں سن رہا سسٹم ہوں. تھی. قبائل اگر آپ کا حلیف بن جاتا ہے تو پھر وہ قبیلے والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور آپ کے ماننے والوں کو بھی تنگ نہیں کریں گے. اور آپ جب کسی قبیلے میں شادی کر لیتے ہیں، ایسا ہے کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن جاتے ہیں، جب ان کے داماد بن جاتے ہیں اس کا فرد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، اور یہ شادیاں گھر بنانے کے لیے نہیں تھا، گھر بنانے کے لیے نہیں تھا کہ ان سے اولاد میں، ان کو کبھی اولاد ہی نہیں ملا ان سے، کسی سے اولاد سوائے خدیجہ کبریٰ سلام اللہ، اور پھر ایک ان کے آخری جو جناب ماریہ، پھر وہ بیٹا بھی ان کا جناب ابراہیم وفات ہو گئے. تو یہ شادیاں اس لیے تھی نا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کے اسی بات کا جواب اللہ نے سورہ تحریم میں دے دی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ٹھیک ہے نا. نوح علیہ السلام بھی نبی تھے، نوح نبی نہیں تھے، لوط بھی نبی نبی تھے. تھے. ان کی بیوی کا متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اب بھائی جب جی جی اور یہ آیا کس لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے. اور عائشہ حفصہ کے لیے نازل، تاکہ اگر کوئی سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کیوں شادی کی حفصہ سے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر نبی اچھا ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور اچھی ہوگی. اچھا میرے بھائی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اوکے. جی ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں، قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی اور ہم خود اس کے محافظ ہیں، اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن نامکمل ہے، جس کی دلائل آپ اہل سنت کی کتابوں سے بھی دیتے ہیں. تو اس وہ یہ آیت کا آیا یہ آپ نہیں کہہ رہا کیا بھائی، بتاتے آیا یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا، آیا یہ نہیں کہہ رہا. ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم اس کو حفاظت کریں گے. ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اور اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے نا.
پہلی بات یہ کہ ذکر سے کیا مراد ہے. وہ کوئی حدیث تو نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. ٹھیک ہے نا. ذکر سے مراد یہ قرآن لیتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں لفظ نزول ہے، نزول کا لفظ ہے، اسی لیے مفسر کہتا ہے اس سے مراد قرآن ہے، وإلا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ذکر سے مراد کوئی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت نازل ہوئی وہ ہو سکتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم ہے قرآن کے علاوہ وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بات پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کی. اور تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے ذکر نازل کیا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیا اس طرح واضح تو بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم نبی قرآن کی حفاظت کریں گے. پھر دیکھیں میرے بھائی، جس طرح قرآن کے ظاہر اہم ہے، اس کا باطن اس سے زیادہ اہم ہے، اس کے معانی. دیکھیں اگر آپ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایسے 80% 90% آیات ایسے ہیں جن کا تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پاس نہیں ہے، بلکہ 99% احادیث آیات کی تفسیر نہیں ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت نازل ہوتی تھے پڑھاتے تھے، وہ تفسیر بتاتے تھے کیوں نازل ہوئی، معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب کسی آیت کی تفسیر ہے نہیں سوائے مثلا کچھ آیات کے، 99% کی تفسیر نہیں ہے. بھائی اس کے معنی تو زیادہ اہم ہے. اگر ایک کتاب میرے پاس ہو، چلے الفاظ سب محفوظ ہیں، جب معنی میں اختلاف ہے، معنی مسلمانوں نے وہ تو بلا اجماع مسلمانوں نے ضائع کر دی نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ انہوں نے کیسے تفسیر کی فلان آیا کہ فلان، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا. بھائی شیعوں نے نقل کیا، کچھ مخالفین نے تو نقل نہیں کی. تو پھر تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو صرف آپ الفاظ کو سیو کر لیں، وہ باطن کو سیو نہ کریں، اور پھر آپس میں لڑتے رہیں اس آیت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے نا. اس آیت کی تفسیر کیا ہے، تو نقصان تو سامنے آ گیا نا. پھر جب سنت کی طرف آتے ہیں بھائی صاحب، دیکھیں جتنا یہ قرآن اہم ہے اتنا ہی سنت اہم ہے. سنت قرآن ہی کی طرف وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کتنے احادیث مسلمانوں کے پاس ہے. مکے کے احادیث تو نہایت ہی کم ہے. وہ زیادہ مکے میں تھے، 13 سال مکے میں تھے، 10 سال مدینے میں. اور 13 سال مکے والے حدیث کو بہت ہی کم، شاید 5% بھی ہوں ہے کہ نہیں، باقی سب مدینے والے. ٹھیک ہے نا. اور مدینے والے احادیث ان کا ایک خطبہ بھی مسلمانوں نے نقل نہیں کیا. وہ بھائی ان کا کام ہی تھا خطبہ دینا، روز خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، جمعے کے خطبے وغیرہ وغیرہ. کچھ نقل نہیں کی سوائے چھوٹے چھوٹے جملے، اور ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے. اور بھی کئی واسطوں کے ساتھ، 7 واسطے 6 واسطے، وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، اس میں اختلاف ہے. دیکھیں اگر ایک شخص باتیں کرتا ہے، چلتا ہے، پڑھتا ہے، کبھی کبھی مثلا شاید ہفتے میں 3-4 دفعہ یا اس سے زیادہ تقریر کرتا ہے، 10 سال میں وہ بہت مٹیریل ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. 10 سال میں وہ بہت زیادہ مٹیریل ہے. وہ اتنی بڑی مٹیریل ہے کہ وہ ہزاروں کی جلدوں میں کتاب آ جاتی ہے اگر اس کو آپ اس کی ہر بات کو ریکارڈ کریں. ٹھیک ہے نا. وہ تو سب ضائع ہے. اس میں سے اب جماعت مخالفین کے ساتھ سب حدیث ملاتے ہیں نا، ضعیف صحیح وغیرہ، وہ 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. 10,000 سے زیادہ نہیں ہے. سب حدیث ملا، اس میں اگر ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں، ریپیٹیشن اگر شامل کر دیں تو حدیث زیادہ بن جائے، لیکن اس میں جو ریپیٹڈ ہے نا وہ نکال دیں، ضعیف اور صحیح وغیرہ کو ملا کے 10,000 سے کم ہے. اور صرف اگر صحیح کو نکالیں اس میں 3,000 سے زیادہ نہیں ہے حدیث. 3,000 کے لگ بھگ 3,500 3,600 یا زیادہ سے زیادہ 4,000 حدیث ہے. اور وہ بھی حدیث اس طرح نہیں کہ لمبے لمبے حدیث ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے، اکثر چھوٹے چھوٹے، آدھا لائن ہے کلمات. تو یہ تو ضائع ہو چکا ہے نا سنت. اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. وہ جو نالج پیغمبر لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، خطبے وغیرہ وغیرہ، اس میں سے بہت کم بچا ہے مسلمانوں کے پاس. تو یہ بھائی صاحب، یہ اگر قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں، یہ باقی مشکلات کو حل نہیں کرتا. کہ قرآن کے معنی، وہ ٹیچنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی، ان کی ٹیچنگز ہے قرآن کے متعلق، وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا. ان کے احادیث غیر قرآن تفسیر قرآن ضائع ہو گئے، نقل نہیں کیا نا. یہ کہ اسلام ناقص ہے، وہی ناقص ہے ہمارے پاس، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں بلا شک بلا رہے. لیکن یہ جماعت مخالفین کے پرسپیکٹو سے، شیعہ پرسپیکٹو سے بالکل نقل نہیں ہے، کیونکہ سب محفوظ ہے. آخر میں ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ
جو سائنٹیفک ایک تھیوری ہے، تھیوری آف ایولیوشن، کہ انسان کی ارتقاء ہوئی ہے بندروں سے اور پھر سارے ایسے وہ بکواس ہے. اسپیشیز سے، تو اس کے اوپر امپاسبل، آپ کی کیا رائے ہے؟ امپاسبل. اور اسپیشی دیکھیں، اسپیشی دوسرے اسپیشی سے نہیں بنتی. اسپیشی کبھی دوسرے اسپیشی میں چینج نہیں ہوتی، یعنی یہ امپاسبل ہے. تو پھر اس اللہ نے یہ اگر اللہ کی اسی خلقت، کو لیں تو اللہ کی خالقیت کی ایک بڑی دلیل یہی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا پرندے، یہ خود بخود نہیں بن سکتے. یہ ہمارے ایک ڈی این اے بہت زیادہ میچ ہوتے ہیں چمپینزی اور باقی دیگر جانوروں سے. جی بالکل. یہ دیکھیں بہت زیادہ مختلف ہے، یہ میچنگ بھی نہیں ہے، کچھ مشترکات ہیں، وہ تو ہر حیوان میں دوسرے سے مل جاتا ہے آپ کو. لیکن یہ کہ یہ اس سے چینج ہو کے بائی ایکسیڈنٹ یہ اس طرح ہوا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اتنے اس میں دیکھیں، جیسے ایک یہ کتاب ہے نا میرے پاس، دیکھیں یہ کتاب، اس میں الفاظ ہیں. یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے ہوں گے، ایک حروف جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے، یہ ورڈ سیٹنگ ہے نا، یہ الفاظ ہیں. یہ الف واو پہلے ہوگا، الف ہوگا، خا ہوگا، را اور جیم ہوگا، تو مطلب بنے گا نا، میننگ بنے گا نا. الفاظ کو آپ کسی طرح ڈال دیں وہ تو معنی تو نہیں بنے گا. تو یہ دیکھیں کتاب، بلکہ ایک فقرہ، ایک جملہ، اس میں مثلا فرض کریں 15 حروف ہیں، 15 لیٹرز ہیں. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کہ بائی ایکسیڈنٹ آپ ہلاتے جائیں نا، اگر آپ مثلا کی بورڈ آپ کے پاس ہے، ایسے ہی مارتے جائیں، 15 حروف، اس میں سے ایک اسپیسیفک آپ کو سینٹنس دے دیں، یہ پتہ ہے آپ کو، آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، آپ ہر سیکنڈ میں مثلا 10 لیٹر کو بھی دبائیں. یہ بگ بینگ سے لے کر آج تک آپ خود اس کو کیلکولیٹ کریں کبھی بیٹھ کے. سائنس زیادہ پروبیبلٹی ہے. پرابلٹی، یعنی بگ بینگ سے آج تک یہ وہ ٹائم کافی نہیں ہے کہ ایک فقرہ جس میں مثلا 20 ورڈز ہیں، اگر آپ ایسے رینڈملی ماریں کی بورڈ کو، یہ جملہ بن جائے. یہ آپ مارتے جائیں، یعنی اگر بگ بینگ ہے 15 بلین ایئرز بیفور، یہی اسٹیمیٹ ہے 15 بلین ایئرز، 14.5 یا 14.5. ابھی یہ ٹائم کافی نہیں ہے. انسان کی ڈی این اے جو ہے، وہ کیا ہے بھائی، یہ کتاب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی ڈی این اے، ٹھیک ہے نا، بالکل انسان کی ایسے ہی یہ ہے. کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی بڑی سے بڑی لائبریری لے کے آئیں، اس میں انسان کی ڈی این اے میں جو فارمولا ہے، جو لیٹرز ہیں، جو ایک اسپیسیفک انفارمیشن کی ارینجمنٹ ہے، جیسے اس بہت کتاب میں کمپلیکس ہے. بہت کمپلیکس ہے. اسی طرح ہوگا تو انسان ہوگا. اگر اس میں آگے پیچھے کریں نا، انسان نہیں بنے گا، کوئی اور چیز بنے گا. تو اس طرح رینڈملی، اور پھر دیکھیں یہ بائی چانس، دیکھیں جب چمپانزی کو آپ کہتے ہیں کوئی انسان بن جاتا ہے، دیکھیں ڈی این اے انفارمیشن لاس تو ہوتی ہے، گین نہیں ہوتی، یعنی امپروومنٹ کی طرف نہیں جاتی. کیونکہ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک کالے آدمی کو لے کے جائیں سفیدوں کے شہروں میں، وائٹس کے شہر میں، ٹھیک ہے نا، یا اگر ایسے کتے کو لے جو کالا کتا ہے، وائٹ ڈاگس کے کمیونٹی میں لے کے جائیں، اس کا جو پہلا نسل ہوگا کیسا ہوگا؟ ہاں مثلا وہ شاید کچھ براؤن ہو جائے گا، اس میں کچھ کالا رنگ آئے گا. 3-4 نسل کے بعد وہ کالا کتے کے اثر نہیں رہے گا، سب وہ اس کے جتنے کتے کے بچے ہوں گے وہ سب سفید ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 4 نسل کے بعد. یعنی کیا ہوگا، اس کا جینز بالکل لاس ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بات یہ ہے، اگر امپروومنٹ بنتی ہے، ایک دفعہ امپروومنٹ تو نہیں بنتی نا اتنے زیادہ امپروومنٹ. پہلی بات یہ کہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے امپروومنٹ نہیں بنتی، ایکسیڈنٹ ہمیشہ ڈسٹروائے کرتا ہے جینز کو. بائی ایکسیڈنٹ امپروومنٹ نہیں بنتی، ایکسیڈنٹ ڈسٹروائے کرتا ہے. اگر ہم فرض بھی کریں نا کہ کبھی ایسا ہوا کہ بھائی چمپانزی کے ساتھ اس نے کاپولیٹ کیا ہے، اس کے بچے پیدا ہوئے، اس میں کچھ امپروومنٹ آئی ہے کسی ایکسیڈنٹ کی بنا پر اس کی جینز میں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ اس کا یہ بہت کم ہے، اس کا احتمال ہمیشہ ڈسٹروائے. یہ اگلی نسل میں یہ ضائع ہو جائے گا، یہ امپروومنٹ. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ جی جی اگلی نسل میں، کیونکہ اسی کمیونٹی میں شادی کرنی ہے، اس چمپانزی نے اسی کمیونٹی میں دوسرا جین پول میں اس کو ملاپ ہو جائے گا، پھر جو تھوڑی بہت امپروومنٹ آئی وہ ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. امپروومنٹ اتنی زیادہ کبھی نہیں ہوتی کہ وہ بالکل پھر وہ لاس نہ ہو جائے، وہ گین جو ہے لاس نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہوتی. امپروومنٹ اگر تھوڑی بہت، پہلی بات ہے امپروومنٹ حاصل نہیں ہوتی، ڈسٹرکشن ہوتی ہے انفارمیشن کی ایکسیڈنٹ میں. اگر حاصل بھی ہو جائے تو پھر کیونکہ وہ اسی کمیونٹی میں اس کی دوبارہ وہ
دوسری اسی جین پول میں وہ رہے گا تو وہ انفارمیشن ضائع ہو جائے گی، تو ایک کبھی امپروومنٹ حاصل نہیں ہوگا. پر یہ کہ ایک اسپیشی مثلا جو ہے دوسری اسپیشی بن جائے، مثلا ریبٹ ایگل میں تب چوہا چوہا کیٹ میں تبدیل، یہ تو بھائی یہ مذاق بنایا ان لوگوں نے، یہ تو بالکل پاگل ہے. لیکن بہرحال اگر جی آپ ٹائم دیکھیں، جو زمین کی جو عمر ہے، زمین کی جو ایج ہے 4.5 بلین، مجھے جو یاد پڑتا ہے، میں نے بہت سال ہو گئے نہیں پڑھے، 4 بلین ہے. وہ کول ڈاؤن کے بعد کتنا ہے؟ 2 بلین ایئرز ہے، 2 بلین ایئرز ہے. یہ بالکل کافی نہیں ہے، یہ ٹائم کافی نہیں ہے. اگر ہم اس کو مان بھی لیں نا کہ یہ پاسبل ہے، یہ ٹائم کافی نہیں ہے اتنے زیادہ ورائٹیز آنے کے لیے. اور اکثر ورائٹیز اچانک ظاہر ہوئے نا، جو فاسل ریکارڈ ہے. آپ پیچھے 150 ملین ایئرز کے پیچھے چلتے ہیں، اس کے بعد اچانک ایک دفعہ یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. اس سے پیچھے جو 150 ملین ایئرز سے پیچھے جب آپ چلے جاتے ہیں نا، اس میں جو فاسل ریکارڈ ہے اس میں ورائٹی نہیں ہے. یعنی یہ جو کہتے ہیں، یہ ایوولوشن والے کہتے ہیں کہ 2 بلین ایئرز میں بہت ساری چینجز ہیں. 2 بلین ایئرز کافی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کہ ایک چھوٹے سا امیبیا جو ہے، اگر جو اس کے جینوم اتنا کمپلیکس ہے، وہ سب سے زیادہ سمپل لائف جو ہے یہی سنگل سیل جو جانور ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے. اس کی جینوم صرف، اب سیل اسٹرکچر کو چھوڑیں، اس سیل میں مائٹوکانڈریا ہوتا ہے، اس میں نیوکلیس ہوتی ہے، وہ کیا بلا ہوتے ہیں، تو وہ عجیب ہے سیل. اللہ جانتا ہے ایک کائنات ہے، ایک سیل. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ آپ بایولوجی جی پڑھیں، جی ایک سیل، ایک کائنات، ایک دنیا، ایک جہان ہے. جیسے ہماری دنیا کمپلیکس ہے، اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. ایک سیل اسی طرح ایک کائنات ہے. اب اس سیل کے اندر اس کا جو جینوم ہے اتنا کمپلیکس ہے، اس کا بائی ایکسیڈنٹ بننا، بھائی یہ جو کہتے ہیں نا 2 بلین ایئرز ہیں ارتھ کا، زمین کا عمر، یہ 2 بلین ایئرز. اگر آپ بگ بینگ سے آج تک اس کو 1 بلین دفعہ بھی ریپیٹ کریں، یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بائی ایکسیڈنٹ بن جائے، کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز ہیں. تو یہ بالکل ایک مذاق والی چیز ہے ایوولوشن. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی خود بخود بائی ایکسیڈنٹ. ان کا بنانے والا ایک بہت ہی پاورفل، ایک بہت ہی حکیم، ایک بہت ہی آل نالجبل، جتنا سوچیں اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں، اس کے علم میں انسان کا عقل اور مزید دنگ رہ جاتا ہے. انسان اپنی چھوٹے ہونے کا احساس کرتا ہے، اپنی ناچیز ہونے کا احساس کرتا ہے. یہ خالق ہے ہمارا زندہ جان چیزوں کا اور دوسرے چیزوں کا جو غیر زندہ ہے، سب کا. اللہ آپ کو سلامتی دے میرے بھائی. جی. اسی پہ ملحدین جو ایتھیسٹ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ایوولوشن نہیں ہوئی تو اگر آپ کہتے ہیں اسلام میں حضرت آدم سے نسل چلی ہے، حضرت آدم اور حضرت حوا سے، تو کیا ان کی پہلی جنریشن یا پہلی نسل جو ہے وہ انسیسٹ کے تھرو آگے سے پھر بڑھی ہے؟ تو وہ ایسے حدیث میں سوال یہ اٹھاتے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسپیشل مخلوق خلق کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لیے اسپیشل مخلوق خلق کیا تھا، ان سے اس کی شادی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، آسمان سے کوئی مخلوق ایسا خلق کیا تھا کہ ان سے ان کی شادی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے نا. اتنے ہی سوال تھے. آخر میں ایک ریکویسٹ کرنی تھی میں نے جی جی آپ سے کہ اپنے جو لوگ جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں جو اہل تشیع کے عقائد یا فروعی مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے لیے اگر کسی ایک چینل پہ یا ایک پلے لسٹ بنا کے تمام عقائد، قرآن و سنت اہل بیت کے اور احکام کے ٹیم کی ساتھ ضرورت ہے بھائی، میرے اگر پاس ٹیم نہیں ہے نا. او ریکارڈ بھائی، کروا دیں. ٹیم ہوتا نا، میرے پاس اگر ٹیم ہوتا تو کر یہ لیتا بھائی. بہت بڑا دعوت جو کا باتیں کام کر ہو رہا ہے نا. جانا تھا اگر یہ تمام دعوت اور بہت آگے پہنچنے تھی. اگر شیعہ میرے مخالف ہیں. اور شیعہ جو ہے نا، ان یہی کے تو پاس دلیل ولی کچھ بھی نہیں، میرے خلاف 30 سیکنڈ کے کلپ بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ یاری کافر ہے، سب گالی دیتے ہیں، سپورٹ کوئی نہیں کرتا. یہی تو مسئلہ ہے کہ اہل تشیع میں اتنے زیادہ آگے سے فرقے ہیں کہ بندہ پھر اگر کوئی عقائد یا کوئی نہیں، فروعی فرقہ مسائل کوئی نہیں جاننا ہے. چاہتا ہے تو وہ بندہ نہیں، وہ اثنا عشری ہیں. وہ فرقہ کچھ بھی نہیں، ہمارے ہی فرقے کے لوگ ہیں. بس ان سے کہہ دو نا کہ آپ ان سے کہہ دو کہ بس 12 امام کو، میرا جرم یہی ہے کہ میرے خلاف کیوں ہے. میں کہتا ہوں 12 امام علیہ السلام کو اتباع کرنی ہے، غیر کی اتباع نہیں کرنی. یقین جانو، اللہ کی قسم، یہ قم والے، نجف والے مولوی آزادی میری، یہ ذاکر آزاد میری کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ میں نے کہا کہ بھائی کوئی تم آ کے اسرائیل کے ساتھ بیعت کرو. میں نے کبھی نہیں بولا کہ آ کے تم امریکہ کے ساتھ بیعت کرو. ٹھیک ہے نا.
میرے حالانکہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ امریکہ جو ہے بہت سارے اسلامی ملکوں سے بہتر ہے، میرا عقیدہ یہی لیکن الگ بات ہے، لیکن اس بات کو کوئی نہ مانے وہ تو سب جانتے کہ امریکہ میں بہت سارے وہ ویزا ملے نا تو سب مولوی ادھر ہی آئیں گے، لیکن وہ اسی لیے میری مخالفت کرتے ہیں کہ میں نے بولا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے، تو یہ جو ہے نا ان کی چڑ مجھ سے اسی بات پر ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں نا میں بحد لیکن جتنی میری طاقت ہے میں کر لوں گا انشاءاللہ تب، لیکن اگر میرے پاس ایک ٹیم ہوتا نا کم 7 8 آدمی، جی جی ہاں تو میں بہت اللہ کام کر پاک سکتا ہوں جی اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. اگر تھینک یو سر، آپ قرآن کی تفسیر اور صرف ضروری عقائد ہی ریکارڈ کروا دینا تو ایک انشاءاللہ بہت بڑا دعوت کا کام ہو جانا. انشاءاللہ بہت آپ ایک شکریہ. کتاب ہے اس کا بہت نام ہے بہت اس اچھا کا لگا. نام ہے جی جی اس کا نام ہے حق الیقین، علامہ مجلسی کے حق الیقین، اردو زبان میں اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو سلامتی دے، جی تھینک یو ٹھیک سر، ہو گیا. اللہ آپ کو عزت دے، جی تھینک یو تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو، may اللہ bless you.